نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ جتنے اب آپ تشریف فرما ہیں محبت کے ساتھ روشی پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا علیکہ وصحابکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ زہ عزت و اطلاع محمد، زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ نجابت کا صحرا اجابت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ عصائے کلیمی ازدائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا درود لامحدود بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام کے لائق برادران اسلام، خصوصاً اہلیان اطہر، ایک دفعہ پھر سالانہ عظیم الشان محفل نعت کے انعقاد پر آپ تمام احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس حسن انتظام کو اور آپ کی محبتوں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ برادران ذی وقار، قبلہ پیر محمد انور قریشی صاحب بڑے خوبصورت اسلوب کے اندر دعوت عمل دے رہے تھے اور بڑی خوبصورت گفتگو کر چکے، اور آپ کے سامنے عالم اسلام کے دو عظیم نام تشریف فرما ہیں۔ میں صرف چند لمحے اپنی حاضری کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ مالک کائنات اس محفل کے صدقے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ اس وقت پوری دنیا ایک خوف کا شکار ہے، اور اس خوف سے نجات ذکر مصطفیٰ ہی دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر کے صدقے پوری انسانیت پہ رحم فرمائے۔ برادران ذی وقار، مجھے جو حکم ہوا ہے موضوع کے حوالے سے وہ دو تین باتیں اس پہ کر دیتا ہوں۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے آئین اسلامی کو بیان کیا ہے، اور جتنے مفسرین ہیں انہوں نے قرآن کو آئین کی بنیاد قرار دیا ہے۔ میرے حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ضیاء القرآن شریف کے دیباچے کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ دستور حیات ہے، یعنی کہ زندگی گزارنے کا ہر طریقہ قرآن بتاتا ہے۔ اب جو آئین کی کتاب ہوتی ہے اس میں آئین ہی ہوتا ہے، اس میں دستور ہی ہوتا ہے۔ آپ آئین پاکستان کو اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں جتنی شکیں ہوں گی اس میں سارا دستور اور قانون ہی لکھا ہوا ہوگا۔ تو یہ بات ذہن کے اندر رکھیے کہ قرآن آئین کی کتاب ہے، دستور کی کتاب ہے۔ حاضر ہیں نا آپ؟ اچھا، ایک آپ بات سن لیں کہ جب آپ بولتے ہیں نا پھر ہمارا حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ ان کو کچھ سنانا ہے۔ تو اسی حیران ہو جاؤ نا، تو ایسی پریشان ہو جانے ویسی کتنے آ گئے۔ سبحان اللہ بولا کریں نا، سبحان اللہ سے ویسے بھی دل میں برکت ہوتی ہے، حوصلے بڑھتے ہیں، ایمان بھی بڑھتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، سرکار فرماتے ہیں، فرمایا بہت سے جملے ایسے ہیں جو تمہاری زبانوں پر کہنے میں بڑے ہلکے محسوس ہوتے ہیں، لیکن اگر انہیں ترازو میں رکھا جائے تو پوری دنیا ایک طرف رکھی جائے تو ان کا وزن بھاری ہو جاتا ہے۔ اور ان کلمات حسنہ میں سے ایک کلمہ ہے سبحان اللہ۔ آج بھی سارے نہیں بولے۔
تو خالد صاحب دو جملہ تو نہیں پکا لیا بت تکڑی ہوتے تولی نہ سائیاں ہیں تولسن ضرور ہے صرف منت ہے بنا تولی اور انہا منت کیتی ہے لفظ نہ منت استعمال کیتا ہے بس ساڑھی یہ خواہش ہے بس اس قابل نہیں لیکن اس قرآن نے چاہے کہ میں تولاں گا ان جس تلوانا ہے ہوتے کیا میں نے سبحان اللہ اور بلند آواز نال آج میں نے لطف نہیں آیا جس لیول تو میں شروع کرنی دو ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ کو اور محبت ہاتھ چاہے نا تو زبان بھی چاہ دے نا آواز ایسے ڈول آ کے بیٹھے ہو بھی کہہ دے سبحان اللہ کوئی ذوق مڑا ہونا محفل نات چاہے ہو گل سنو پوری توجہ نہ قرآن دستور ہے حیات رہے دستور کی کتاب ہے قرآن دستور کی کتاب ہے اور دستور کی کتاب میں دستور ہوتا ہے لیکن قبلہ شاہ جی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے وَالضُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا إِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ وَالْعَصْرِ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ تو میں نے کہا یہ تو دستور تھا یہ تو آئین تھا لیکن اس میں کبھی مصطفیٰ کے چہرے کی بات ہو رہی نہیں اتنے تو دل کرتا ہے بندہ مائک چھاڑ دے بھائی چہرہ مصطفیٰ کی بات ہو رہی کسی نات خان دے قصیدے چ نہیں رب دے قرآن نہیں سمجھے آپ نا بھی وَالضُّحَا بھائی یہ کون سا آئین ہے وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا یہ کون سا آئین ہے تو ہمیں سمجھانے والوں نے سمجھایا کہ جس طرح نماز پڑھنا آئین ہے اسی طرح مصطفیٰ کے چہرے کی بات کرنا بھی آئین ہے مصطفیٰ کی زلفوں کی بات کرنا بھی آئین ہے تو ہم جو کام کر رہے ہیں یہ آئینی ہے واہ میری قوم یارہ جماعتاں رال کے باہر نکلیاں سوانو اجے آئینی غیر آئینی نہیں سمجھ نہیں آئی آئین کہہ رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھو دستور کہہ رہا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی نعتیں پڑھو اور رب نے ہر نبی کو یہ یاد رکھیے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے صفات پہلا ایک عقیدہ ذہن میں رکھی عقیدہ توحید رب کی ذات کے اندر بھی کوئی شریک نہیں رب کی صفات کے اندر بھی کوئی شریک نہیں بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ یہ نعت کی محفل کے اندر بیٹھ کر سنی عقیدہ سنا رہے ہیں رب کی ذات کے اندر بھی کوئی شریک نہیں صفات کے اندر بھی کوئی شریک نہیں اس کی ذات بھی اس کی صفات بھی اس کی لیکن وہ اپنی صفات کا اظہار اپنے انبیاء سے کرتا ہے مثلا زندہ کرنا زندہ کر دینا کسی کو مردے کو زندہ کر دینا یہ کس کی صفت ہے میں نے سڑائی نہیں دیتا کس کی ہے اللہ کی صفت ہے یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ زندگی دیتا ہے لیکن قرآن کے اندر تو ایک نبی کہہ رہا ہے کہ لے آؤ مردہ میں زندہ کرتا ہوں تو اب یہ توحید کے مقابلے کے اندر اعلان نہیں ہے وہ نبی کہہ رہا ہے لوگوں میں وہ ہوں جو رب کی صفت کا مظہر بن کے آیا صفت رب کی ہے ظاہر مجھ سے ہوگی تو اللہ نے کسی نبی سے اپنی ایک صفت کسی سے دو کسی سے تین کسی سے 5 کا اظہار کیا لیکن محمد عربی وہ شخصیت ہے وہ ذات اقدس ہے وہ ذات اکمل اور کامل ہے کہ رب نے سوائے الوہیت کے اپنی ہر صفت کا اظہار محمد عربی کی ذات سے کیا ہے اپنی ہر صفت کا اظہار حضور کی ذات سے کیا ہے حضور مظہر کامل ہیں صفات خدا کے مظہر کامل ہیں اب حضور کی ایک صفت اللہ نے حضور کو جو عطا فرمائی وہ یہ ہے
کہ آپ خاتم النبیین. کیا ہے؟ بلند آواز سے بولیے. خاتم النبیین، کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اب اس پہ اتنی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں نے صرف موضوع کو آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ صفت عطا کی کہ قیامت تک ختم نبوت کا تاج مصطفیٰ کے سر پر ہے. اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا جس کو جو ضرورت ہوگی مصطفیٰ کریم اس کی ضرورت کو پورا فرمائیں. محمد عربی رب نے، اور یہ ایسی صفت ہے کہ اس کا انکار کفر ہے. یہ ایسی صفت ہے جس کا انکار، اونچا بولے، ڈلے میں بول دے ہو. وجہ کیا ہے؟ کہ یہ قرآن ہے. یہ صفت کا انکار نہیں ہوگا، یہ قرآن کی آیت کا انکار ہوگا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا یہ جو محمد عربی ہیں یہ مردوں میں سے، تم میں سے کسی کے باپ نہیں. اچھا، یہاں پہ یہ کیوں فرمایا کہ مردوں میں سے باپ کیوں نہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اولاد نرینہ بھی عطا فرمائی. 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، 3 بیٹے عطا فرمائیں. کتنی بیٹیاں عطا فرمائیں؟ کتنی؟ 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 4. اور بیٹے کتنے؟ 3 بیٹے عطا فرمائیں. لیکن بیٹا کوئی بھی سن بلوغت تک نہیں پہنچ سکا. سبب کیا تھا؟ فرمایا سبب یہ تھا کہ بنی اسرائیل کا یہ دستور چلا آتا تھا کہ باپ نبی ہوتا تھا تو بیٹے کو بھی نبوت عطا کر دی جاتی تھی. اسحاق نبی، یعقوب نبی، یوسف نبی، تسلسل. تو فرمایا یہ شان مصطفیٰ کی ہے کہ جو شان مصطفیٰ کی ہے وہ کسی اور کی نہیں. اور پہلا نبی آئے اور اس کا بیٹا بھی نبی ہو، اور مصطفیٰ کا بیٹا بھی ہو اور نبی نہ ہو، تو فرمایا اس کا انتظام یہ کیا کہ بچے دیے. میں نے کہا جب بڑے نہیں کرنے تھے پھر دیے کیوں؟ جب بڑے نہیں کرنے تھے پھر دیے کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ کل کوئی یہ تہمت نہ لگا دے کہ مصطفیٰ میں صلاحیت نہیں. صلاحیت نہیں. فرمایا 1 نہیں 2 نہیں 3 بیٹے عطا کر کے بتا دیا کہ محمد عربی میں یہ صلاحیت ہے، لیکن ہماری مصلحت یہ ہے کہ بیٹا بڑا نہ ہو. کیوں؟ کہ محمد عربی کا جو منصب ہے وہ قیامت تک کسی اور کو دے نہیں سکتے. ایک پنجابی میں جملہ کہتا ہوں، جس رب نے 3 بیٹے اس لیے واپس بلا لیے کہ نبوت نہ آگے دوں، تین بیٹے واپس بلا لیے صرف ایک شان کو برقرار رکھنے کے لیے، ختم نبوت کو. پھر اتنا انصاف کرو اس نو پھر کانا ہی لدا سی. توجہ ہے تھوڑی؟ فرمایا بیٹے واپس بلا رہا ہوں صرف ایک سبب سے کہ جو ایک تابناک شان ہے سارے انبیاء میں سے کہ صرف ختم نبوت محمد عربی کے پاس ہے، اس وجہ سے 3 بیٹے واپس بلا رہا ہوں، دے کے بلا رہا ہوں. مسلط یہ بھی ہو سکتی دیتا ہی نہ. فرمایا نہیں، مصطفیٰ پہ اعتراض نہ آئے. ہماری قانون ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. ہائے ہائے. اچھا ایک اور بات بڑی خاص اس جملے میں کہ یہ جو محمد ہے نا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی نام محمد آئے تو دروشی پڑھا کر صلی اللہ
صلی اللہ. تو نہیں، میں بھولا نہیں ہوں، بھولا نہیں ہوں، صرف خاموش ہو گیا ہوں آپ کی خاموشی کی وجہ سے، کہ آپ ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم محبت سے بولے، تو ہمارا بھی دل ہوتا ہے نا سامنے بھی اہل محبت بیٹھے ہوئے. دیکھیں نا، رمز کی جو بات ہوتی ہے وہ رمز آشنا کوئی بتائی جا سکتی ہے. ایک بندے کے اندر محسوسات ہی نہ ہوں، کیفیات ہی نہ ہوں، تو اسے بندہ کیا کیفیات بتائے؟ محسوسات اور کیفیات یہ کم از کم ہوں تو پتہ چلے نا، کہ میرے منہ سے آواز نکلے تو آگے کچھ محسوس ہو تو مجھے سمجھ آئے نا کہ ڈیلیور ہو رہی ہے کوئی بات. تو میں چپ ہوں تب بھی آپ چپ ہیں، میں بول رہا ہوں تب بھی آپ چپ ہیں، تو پھر بولنے کا کیا فائدہ؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ یہ جو لمحات ہیں بڑے قیمتی لمحات ہیں. آپ کو اس کا اندازہ اس وقت ہوگا جب آپ چلے جائیں گے اس دنیا سے، پھر آپ کو قدر آئے گی کاش محفل نعت میں گئے تھے 4 دفعہ اور سبحان اللہ کہہ لیتے. اس وقت قدر و قیمت آئے گی نا اس کی دفعہ، کاش کہ ہم تو 2-3 دفعہ اور سبحان اللہ کہہ دیتے محبوب کے نام. لیکن سبحان اللہ کہتا وہی ہے جسے میر علی شاہ کی آنکھ مل جائے، وہ پھر نعت میں بھی سبحان اللہ ہی کہتا رہتا ہے. نعت پڑھتے ہوئے بھی اس نے بتایا ہے یہ جس کو خبر مل گئی اسے اور جملہ کہنے کی ضرورت نہیں، وہ پھر کہتا رہتا ہے سبحان اللہ، وہ کہتا رہتا ہے سبحان اللہ. جو سمجھے وہ سمجھ جائے. فرمایا محمد، یہ ایک شخصیت کا نام ہے نا، ایک شخصیت کا نام ہے، ایک ذات کا نام ہے. فرمایا اس کو کوئی باپ نہیں کہہ سکتا، مرد کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے باپ ہیں. اگر آپ حاضر ہیں تو لطف لیں گے، جو رب باپ کہنے سے منع کر رہا ہے وہ بھائی کہنے دیتا ہے. کتنے بیٹھے ہو تُسے بھائی؟ جو رب کہتا ہے باپ نہیں کہنا وہ بڑا بھائی کہنے دیتا ہے. لوگوں نے سمجھا نہیں ہے نا قرآن کو. فرمایا باپ سب سے بڑا رشتہ ہے، لیکن محمد کے ساتھ یہ رشتہ بھی نہیں جتانا. کیا جتانا ہے؟ فرمایا رسول اللہ. فرمایا محمد عربی کے ساتھ جب بھی رشتہ جتانا ہے تو کہنا ہے وہ رسول ہے ہمارے، وہ رسول ہے ہمارے، وہ رسول ہے ہمارے. بابا رضوی قبر ٹر گیا، یہ تے دستا رہا، اور گل کوئی نہیں کرنی، صرف لبیک یا رسول اللہ کے. ارے لا لو بولی، میں چپ کر جانا. بلا رل دی ہے کہ نہیں رل دی؟ لاؤ جی لاؤ، کہہ لایا. اچھا ایک میری نا، میرا ایمان ہے اسال ثواب واسطے اتنا ہی کافی ہے. رضوی صاحب جو اکھاں بند کرو تے ڈڈو ایک فری آکھ دیو تو خوش ہو جاسی. بابا اکھاں بند کرو نا تے ہاتھ بلند کرو، آوازاں بلند کرو. اچھا جیڑے ہاتھ نہ ہو پہچان دے انہوں رسول اللہ کو حاضر نہیں ہونا. کوئی بڑھا کوئی نکا نہیں، سارے چادران جو ہاتھ کٹو. جس نو اللہ ہاتھ دیتے ہیں ہاتھ بلند کروا جے دے میں نظر نہیں آندے تے آواز سینے تو آنی چاہیے. جس نو رب سینہ دیتا ہے لبیک لبیک لبیک.
پہ آندی ہے یار بولی ہو دی میں نہیں پیدا ہے راب باندھا ہے پیا فرمایا محمد نو جہاں آکھنا ہے یا رسول اللہ آکھنا ہے مصطفیٰ کریم نو جہاں مخاطب کرنا ہے یا رسول اللہ کہہ کے مخاطب کرنا ہے اور کوئی رشتہ نہیں جتانا اور جڑے برا ہے سن انہوں بھی برا نہیں آکھیا بھائی مولا علی برا ہے سن کے نہیں میرے سرکار سیاستہ وچ ساتھ کری صرف سیاستہ وچ ساتھ روایتان جیسے سرکار فرمایا علی میرا برا ہے نہیں میں حیدری ہوں علی کے نام یہی گل کرنی سبحان اللہ اور مولا علی کے نام پہ دینا چلے ہو سبحان اللہ جلدی جلدی سبحان اللہ کو نہیں تو میرا عقیدہ تمہارے بارے خراب ہو جاتا کیوں کہ سرکار فرمایا وہ منافق علی کا نام ڈھوکا کے چاہ ہی نہیں سکے مولا علی مدینے دا تائیدار آندہ ہے پیا علی میرا بھائی ہے دنیا میں بھی بھائی ہے مصطفیٰ آندہ ہے پیا علی میرا برا ہے اور کوئی سڑے تے سردہ رہے مصطفیٰ آندہ ہے علی میرا برا ہے علی میرا بھائی ہے دنیا بھی میرا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے کون کون نہیں چھکے کون 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 علی لیکن مولا کائنات نے کبھی نہیں کہا محمد میرے بھائی یہ بات نہج البلاغہ کا خطبہ اس وقت میرے موبائل میں پوری نہج البلاغہ موجود ہے میں نکال کے دکھا سکتا ہوں فرمایا یا علی آپ کا کیا سٹیٹس ہے حضور کے غلاموں کے اندر فرمایا مصطفیٰ کے غلاموں کے اندر بڑے بڑے نام ہیں جو سب سے چھوٹا غلام ہے اس کا نام علی نبی آکیا میرا برا ہے علی آکیا میں غلام ہوں فرمایا وجہ کی ہے فرمایا او آکھتا ہے جیڑا رشتہ مرضی آکھے میں مصطفیٰ دا غلامہ تے قرآن دا کاریاں قرآن آکھے برا نہیں آکھنا آکھا قسم اللہ دی اسے نامہ تو میں بچ پیا جس بیماری نہ لوگ مردن پہ میں اس کو بچ پیا اس نامہ دی وجہ تو چاس لینا اس نام دی ایک کدی تنائی چلوی مولا علی دی چاس شاہ جی قسم اللہ دی میں 20 دن کرتی نہ چریا کہ ہر نماز تو بعد میں وانوی راز دی گل پہ دستا ہر نماز تو بعد تو اور تو کام نہیں کونی سی کمرے نماز ہی پڑھنی تھی ہر نماز تو بعد مجدد الوسانی دا ایک قول میں پڑھ کے ہر نماز تو بعد 5 قدم چل کے تو میں ناد علی پڑھی کی میں نے خطاب سنا میں تو بھائی بھی چھڑ دیتا ہے یار صرف سوانی سنانا چاہنا جڑے بیٹھے ہو باہر آلے کی سنا لیکن تسی چاس لائے کہ سنو نا مجدد الفسانی جڑا آندہ ہے فرمایا کو کام نہ ہوندہ پہ ہوئے نا کہ عرش نہ مالک نہ منیندہ پہ ہوئے گل سنائیے تو نہیں مجدد الفسانی میں جانتے ہو کیڑا جنا جس تار شاہ نال بڑا تعلق سی ساری زندگی اس کی عزت واسطے لڑدا رہا دین بابری دے خلاف اکبری دے خلاف لڑدا رہا فرمایا اللہ ایک ہی سجدہ اسے نہیں ہے تعظیمی سجدہ نہیں شریعت کے اندر مارا کھا دیا کوڑے کھا دے 23 سال جیل کٹی 23 سال جیل کٹی تو نسخہ پوچھے حضور رب نو منانا ہوئے فرمایا 5 قدم نجف والے پلے چل کے
ناد علی پڑھنا تیرا کام میں مدد دعانا علی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، بلکہ وہ کون نے؟ اللہ دے رسول نے. اچھا ولیکن رسول اللہ ادا معنی کی بڑھ سی محمد تم میں سے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور اللہ کے ختم نبوت تو پہلے ہی مسئلہ حل کر کے ڈالا. ہمارے رسول ہیں وہ خاتم النبیین. فرمایا ہوں اگلی گل سمجھنے کی آسانی ہو سی. خاتم النبیین تاں بڑھایا وہ قیامت تک رہنا ہی سے. زندہ میرا مول پورا ہو گیا. ایک ہی جڑے تک کوئی پیغام پہنچ گیا نا اس کے اندر آگ بال پہ تو سمجھو ساڑی تیلی دا فائدہ ہو گیا. ساڑی ماچس ضائع نہیں ہوئی, ساڑا کام پورا ہو گیا. توجہ ہے؟ بس آخری حدیث سن لو. کچھ لوگ آنے نہیں وہ معنی میں بڑا فرق ہے, یہ معنی ہے. میں نے کہا لغت تو وہ دیکھے نا جب مصطفیٰ نے تشریح نہ کی ہو. یہ اصول تو میں نہیں پتا کہ قرآن کی تشریح کا پہلا حق مصطفیٰ کو ہے. جب حضور کسی لفظ کی تشریح کر دیں پھر دلیل کتاب نہیں ہوگی, مصطفیٰ ہوں گے. اور حضور نے یہ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. فرمایا میں ہی خاتم النبیین ہوں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بعد نبوت ہے ہی نہیں. اس کا معنی سرکار نے خود کر دی. تو اب میں اگر تفصیل کے اندر جاؤں نا پھر بھی دیڑن یہ کٹی ہوئی ہے. توجہ ہے نا؟ اس واسطے صرف ایک فری لبیک علی نعرہ پھر سنا دیو کہ میں خالد صاحب نے دعوت دے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بس یہ مزہ آپ پیدا کریں نا پھر ساری رات کہیں گے نوید حیدری نہیں چپ کرے گا. میں تو 4 جی اس نال ہونا ہے. ٹھیک ہے بنیا چون پتہ لگیا نا کہ 4 بنیا میری گل سنی. لطف آئے. اللہ تو سلامت رکھے. اللہ تو انہیں عزت عطا فرمائے. خالد صاحب ارشاد فرما رہے ہیں قبلہ سید زبیب شاہ صاحب پہلے پڑھیں گے. جناب سید زبیب مسعود شاہ صاحب انتہائی عزت و احترام کے لائق, اور جس گھر کی میں بات کر رہا تھا اس گھر کے فرد ہیں. اب میں اور کیا تعارف کروں. تعارف تو ان کا ہوتا ہے کہ جن کا تعارف پہلے کہیں اور نہ ہو. یہ تعارف کم ہے کہ جن 2 ہستیوں کی بات کر رہا تھا یہ انہی کے شہزادے ہیں. تشریف لاتے ہیں جناب سید زبیب مسعود شاہ صاحب.